صل على محمد وآل محمد. شب وفات حضرت ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس شب کی مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اور آپ تمام عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں خداوند متعال دنیا میں معرفت کے ساتھ نبی و آل نبی کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں شفاعت نبی و آل نبی سے امکنار فرمائے۔ اپنی توجہات کو بہتر انداز میں مبذول کرتے ہوئے بلند آواز سے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی طولانی تقریر نہیں کرنی، ایک عرض ادب کرنا ہے حضرت ام البنین کے حضور میں۔ آیہ مبدت کی میں نے تلاوت کی ہے، شاید بعض سامعین کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ آج شب وفات جناب ام البنین ہے اور مولانا صاحب آیت کو جو سرنام کلام قرار دے رہے ہیں وہ آیہ مبدت، کیا ربط اور تعلق ہے آیہ مبدت کا حضرت ام البنین کے ساتھ؟ محترم سامعین کرام، میں مفسرین کی، چاہے مکتب تشیع کے مفسرین ہیں، چاہے مکتب اہل بیت عصمت و طہارت کے مفسرین ہیں، اس آیت کی تفسیر انہوں نے کیا بیان کیا، میں اس مقام پہ زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ جس مناسبت کو منانے کے لیے آپ آئے ہیں بہت کم گفتگو اس موضوع پہ ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ زیادہ گفتگو کا حصہ آج کی شب کی مناسبت سے ہو، لیکن میں ایک تمہید قرآن سے لانا چاہتا ہوں یہاں اس مناسبت تک، اگر میرے ساتھ آپ دیں گے۔ ایک گفتگو ہے مفسرین کے اندر، چند نکات جس کو کہتے ہیں نا، چند سرخیاں، ہیڈنگ، وہ تو پیش کرنے میں محرج نہیں ہے نا۔ اس آیہ مبدت کے حوالے سے ایک سوال تو یہ اٹھایا گیا، اور سوال بھی مفسرین قرآن نے اٹھایا ہے اس آیت کے ذیل میں، کہ حبیب کبریا کے یعنی حسنین سلام اللہ علیہما کے جد امجد نبی مکرم اسلام کے افضل الانبیاء ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں۔ ادھر سے یہ بات اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ مسلم ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، اور ادھر سے یہ ایک آیت منبر صادقین پہ اجر رسالت کی معروف ہے۔ قرآن کریم میں 3 آیات اجر رسالت کی وہ ہیں جن کا تعلق نبی مکرم اسلام کے ساتھ ہے، اور 5 آیات 5 نبیوں کی زبان سے اجر رسالت کی آیتیں قرآن کے اندر آئی۔ تھوڑا سا آجا کے مطالعہ کیجیے گا، یہ سورہ شورا کی آیت ہے جس کو آیہ مبدت آپ کہتے ہیں۔ 5 آیات 5 نبیوں کی زبان سے سورہ شعراء کے اندر 109 نمبر آیت سے لے کر آخر تک وقفے سے 5 نبیوں کی زبان سے آیہ مبدت آئی ہے۔ لہذا وہاں پہ ہر نبی کی 5 نبیوں کی زبان سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، توجہ ہے میری طرف، حضرت لوط علیہ السلام،
حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت جناب شعیب علیہ السلام، ان 5 نبیوں کی، یہ 5 نبی افضل ہیں یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ ہمارے نبی افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی سے تعلق رکھنے والی آیہ مودت کہتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت فی القربہ کا اجر رسالت کی شکل میں سوال کر رہے ہیں نبی، جبکہ بقیہ 5 نبی جو ہمارے نبی سے افضل نہیں ہیں، ان کا اجر رسالت کی آیت کیا ہے؟ ما اسألکم علیہ اجرا، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اپنی امت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے ہماری امت، حضرت نوح اپنی امت کو، 5 کے 5 نبی اپنی امت کو خطاب کر کے کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو عالمین کے رب پر ہے۔ 5 نبی جو افضل نہیں ہے ہمارے نبی سے، وہ کہتے ہیں ہمارا اجر کس پہ ہے؟ عالمین کے رب پر۔ اور ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میرے ذریت سے میرے آل بیت کی مودت کو رکھو، اس مودت کی صورت میں مجھے اجر رسالت عطا کرو۔ بتائیں یہ کہ وہ ہستی جو کام کرے اور اس کا بدلہ بھی آپ سے لے، وہ افضل ہوگی، یا جو کام کرے اور آپ سے کسی بدلے کا تقاضا نہ کرے، میں کہے کہ میرا اجر خدا پہ، وہ افضل ہو۔ یہ ہے سوال اس آئے مودت کے ذہن میں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ پہلا سوال کیا گیا اس آیت کے ذہن میں، اور معذرت کے ساتھ سوال جب تفسیر کی کتب میں آئے گا تو غیر مسلموں کا سوال ہوگا، توجہ فرمائیں گے۔ تفسیر کی کتب میں جب سوال آتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی طرف سے سوال نہیں ہے، سوال کرنے والے بھی یقیناً کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا سمجھیے، فقط رسول گرامی اسلام کے عشق کے دعوے کرنے کی منزل اور ہے، اور مقام عقیدہ و عمل میں عشق رسول کو ثابت کرنے کی منزل اور ہے۔ یہ طول تاریخ نے ثابت کیا، جب بھی توحید پہ آ جانے پڑی، جب بھی عقیدہ رسالت کے حوالے سے مسئلہ پیش آیا، جب بھی دفاع قرآن کی ضرورت پڑی، جب بھی دفاع دین خدا کی ضرورت پڑی، تو اس وادی میں ہمیں یا علی نظر آئے یا اولاد علی نظر آئے۔ یہ تحریک کے سینوں میں موجود ہے بات، لیکن یہ سوالیہ نشان اپنے مقام پہ موجود ہے۔ کیا قرآن پر اٹھنے والے سوالوں کا تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے؟ قرآنی آیات اور ان کی تفسیر پہ اٹھنے والے سوالوں کا جواب فقط علی والوں کا کام ہے یا ہر کلمہ گو کا؟ ہر وہ شخص جو نبی خاتم کا کلمہ گو ہے، اسے سوال نہیں اٹھانے چاہیے، اسے جواب دینے چاہیے۔ لیکن یہ تھوڑا امتیاز طول تاریخ میں علی و اولاد علی کا ہے، اور سکھا گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی مفسرین قرآن وہ آئے جو قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے جھکے قرآن ناطق کے دروازے پر، ہر سوال کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ اس سوال کو میں یہاں ہی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کا خوبصورت انداز میں کہا گیا، اس کا جواب اگر لینا ہے نا سوال کا، اے مفسرین قرآن یہ سوال اٹھا رہے ہو کہ ہمارے نبی افضل ہیں، تو وہ سوال کر رہے ہیں مودت فی القربہ کا۔ دوسرے نبی جو افضل نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اجر کس پہ؟ اللہ پہ۔ تو سنو، ہر وہ آیت جو 5 نبیوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ۔ حضرت نوح کا بھی یہی لہجہ ہے، میں سوال نہیں کرتا۔ حضرت ہود کا بھی یہی ہے، میں سوال نہیں کرتا۔ حضرت لوط کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، سب کا لہجہ یہ ہے، میں سوال نہیں کرتا۔ لیکن جو ہی آیت اجر رسالت آتی ہے حسنین کے نانا پر، وہاں آغاز لا اسآلو سے نہیں ہوتا، قل سے شروع ہوتا ہے۔ جی میں کہتا ہوں قل نہ بھی آتا
تو آئے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں کل کہہ کے کہا سوال مصطفیٰ پہ نہ کرو، سوال مجھ خدا سے کرو۔ میں نے کہا، اس نے اعلان کیا، تو اعلان میرے کہنے پہ کیا مجھ سے سوال کرو۔ میں نے کسی اور نبی کو نہیں کہا اپنی مودت فی القربا کا سوال کر، اور مصطفیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ مودت فی القربا کا سوال کر۔ اور یہ سوال بنتا تھا اور اللہ نے اعلان کرایا تھا، تو جواب بھی حق یہ ہے کہ پھر اللہ دے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ایک اجر رسالت کی ایک اور آیت اتاری، تھوڑا سا سننے چاہیے آپ۔ تو یہاں پہ دوسری آیت نبی مکرم اسلام کے وہ خطاب کر کے فرمائی، قل اے میرے حبیب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال کر رہے ہیں، تو مودت فی القربا کا سوال کر رہا ہے، تو قل کہہ دے ما سألتکم من اجر، اے میری امت میں نے تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کیا، اگر سوال کیا تو فہو لکم، اس سے فائدہ نہ مصطفیٰ اپنی ذات کو پہنچانا چاہتا ہے، نہ اپنی آل کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس قربا کی، میرے قربا کی مودت رکھنے میں سارے کا سارا فائدہ اے امت تمہارا ہے۔ فہو لکم، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ تمہیں ہے۔ یہ سارا فائدہ تمہیں پہنچانا، اگرچہ لب و لہجہ اجر رسالت کا ہے، لیکن اجر مصطفیٰ وہ بھی جو مانگ رہے اس میں سارے کا سارا فائدہ امت کو پہنچا رہا ہے۔ اب امت کا اپنا خیال ہے، اپنی توقعات ہیں، اپنی سطح فکری ہے کہ وہ یہاں پہ بھی آ کے سمجھے یا نہ سمجھے کہ اللہ نے جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کہ اس کی رحمت کے تقاضے کیا ہیں کہ آخری وقت بھی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی امت کو، جب تک کیا قرآن کتاب وہ نہیں ہے جس نے تا روز قیامت ہدایت کرنی ہے؟ کوئی کتاب ہے ہدی للمتقین؟ یہ تا روز قیامت اس کتاب نے ہدایت کرنی ہے۔ قبلہ جب تک تا روز قیامت اس کتاب نے ہدایت کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہادی کی بھی ضرورت ہے۔ گویا کہ نبی مکرم اسلام کے ذریعے مودت فی القربا کا سوال کر کے گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے امت مصطفیٰ جان لو، کتاب ہدایت ہے قرآن، تا روز قیامت ہادی ہوگا تو علیو بطول کے بطن اطہر سے اس کا انتظام ہوگا، یہ انتظام ہوگا۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ بزرگان نے بیان فرمایا کہ یہاں لفظ محبت کا نہیں رکھا گیا، مودت توجہ ہے میری طرف، یہاں لفظ سے محبت نہیں رکھا گیا، مودت رکھا گیا کہ میرے اللہ نے کہا اے حبیب پوچھ ان سے سوال کر اجر رسالت کا، اور کہہ دے کہ میرے آل بیت سے، میری ذریے سے کیا رکھو؟ مودت رکھو۔ ہمارے ہاں تو معروف ہے محبت و مودت مترادف استعمال ہوتے ہیں، یہ خشوع و خضوع مترادف استعمال ہوتے ہیں، علم و معرفت مترادف استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بڑی باریک بینی ہے یہاں پہ۔ مفسرین قرآن نے کہا کہ یہاں مودت کی لفظ آئی ہے، محبت کی نہیں۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، یہاں سے میں اس شب تک آنا کہ لفظ سے مودت رکھا گیا، لفظ سے محبت نہیں رکھا گیا۔ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، کوئی فرق ہے؟ یہ بات بھی میں مکتب تشیع کے مفسرین کی زحمتوں سے مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مودت کی نسبت مودت بے محبت نسبت خضوع بے خشوع است۔ کہتے ہیں کہ مودت کو محبت کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو خضوع کو خشوع کے ساتھ، خضوع کی خشوع سے جو نسبت ہے وہی مودت کی محبت کے ساتھ۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پہلے یہ سمجھیں خضوع اور خشوع میں کیا فرق ہے، پھر سمجھ آئے گا مودت اور محبت میں کیا فرق ہے۔ توجہ ہے میری طرف آپ؟ تو یہاں پہ بزرگان نے فرمایا خضوع کے خشوع کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں خشوع کیفیتی است بر قلب آدمی
طاری میشود. سبحان اللہ. جزاک یعنی خشوع ایک ایسی کیفیت ہے جو بندے کے دل پر طاری ہوتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. خشوع ایک کیفیت ہے جو بندے کے دل پر طاری ہوتی ہے. کب؟ جب ایک شخصیت کی عظمت اس کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. جب ایک ہستی کی عظمت اس کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، اس عظمت کے سامنے ایک گھبراہٹ کی کیفیت جی کس پہ طاری ہوتی ہے؟ بندے کے دل پہ طاری ہوتی ہے. یہاں ذرا رک کے ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ خضوع اور خشوع میں فرق ابھی بیان ہوگا. خشوع ہے بھی دل کی کیفیت، خوف بھی دل کی کیفیت. خوف سے بھی دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور خشوع سے بھی دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن بزرگان فرماتے ہیں کیا فرق ہے خشوع اور خوف میں؟ خوف سے بھی دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، خشوع سے بھی. فرماتے ہیں کہ خوف سے دل پر جو گھبراہٹ جاری ہوتی ہے اس گھبراہٹ کا سبب اور ہے، اور خشوع کی وجہ سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا سبب اور ہے. خوف سے جو کیفیت قلب انسان پہ طاری ہوتی ہے وہ در حقیقت اس کا سبب نافرمانی ہوتی ہے. ایک شخصیت اپنے سے بلند مرتبہ شخصیت کی نافرمان، توجہ تھے آپ کی میری؟ اپنے سے بلند مرتبہ شخصیت کے سامنے کی جب نافرمانی کرتا ہے بندہ، اب آتا ہے اس کے سامنے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے دل پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کیفیت کو خوف کہتے ہیں. یہ گھبراہٹ ہے خوف کی، کس کی وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے. اور خشوع کیا ہے؟ کہتے ہیں خشوع میں نافرمانی کا پہلو نہیں ہوتا کیونکہ اس ہستی کی عظمت اتنی ہوتی ہے، اس عظمت کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے یا نہیں حضور؟ آپ جس شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں ذرا اپنے اپنے شعبہ حیات کی طرف نظر دوڑائیں. آپ سے اوپر درجے والا جو ایک افسر ہوتا ہے وہ سامنے آئے، اس سے بھی اوپر والا درجے کا، اس سے بھی اوپر، چلتے جائیں اپنے اپنے شعبے میں. جس طرح آرمی میں چیف آف آرمی اسٹاف تک پہنچے، ایک سپاہی کی حوالدار کے سامنے، صوبیدار کے سامنے، کرنل کے سامنے، بریگیڈیئر کے سامنے، توجہ ہے میری طرف، ایک جنرل کے سامنے کنڈیشن، اور آگے چیف آف آرمی اسٹاف کھڑو. اس نے سپاہی نافرمانی نہیں کی ہوتی لیکن اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عظمت اس کے سامنے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سپاہی کے دل پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے. تو فرماتے ہیں اگر عظمت شخصیت کی وجہ سے دل پر گھبراہٹ کی کیفیت ہو اسے خشوع کہتے ہیں، اور ایک ہستی کی نافرمانی کی وجہ سے دل پر اگر گھبراہٹ آئے اسے خوف کہتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہوتی تو میں یہاں جملہ کہتا، اگر امام حسن وضو کرتے وقت ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے نہیں، خشیت کی وجہ سے. یہ ہم ہیں واجب نمازیں بھی، مستحب نمازیں بھی، کسی کو توفیق ہے نماز شب کی بھی پڑھ لیتے ہیں، ذرا برابر وجود میں کپ کپی کی کیفیت. یہ وہ ہستی ہیں جب وضو کرنے لگتی ہیں تو ان کی توجہ ہو جاتی ہے ہم کس بارگاہ میں جانے کے لیے جا رہے ہیں، کس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. وہ عظمت جلوہ گر ہوتی ہے. یہاں سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ کی توجہ ہو جائے. کہا جاتا ہے آل بیت عصمت و طہارت، خصوصاً صحیفہ کاملہ کے اندر یہ معصوم کا تو رب لہجہ نظر نہیں آتا. یہ امام سجاد کی دعاؤں سے تو عجیب و غریب باتیں چھلک رہی ہیں. قبلہ جتنی بھی سید سجاد کے وجود پر کیفیتیں طاری تھیں وہ خوف کی وجہ سے نہیں تھیں، وہ خشیت پروردگار کی وجہ سے تھیں. ذات پروردگار ان کے سامنے اتنی جلوہ گر ہوتی ہے جس طرح ایک بڑی ذات کو ہم سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے. گویا کہ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ذات پروردگار کا یہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے قلب کی کیفیت کی منزل اور ہوتی ہے، خشیت کی منزل ہے.
اور یہاں خضوع اور خشوع میں فرق کیا ہے؟ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دل پر طاری کیفیت، وہ بھی عظمت کی وجہ سے، نہ نافرمانی کی وجہ سے۔ توجہ ہے میری طرف؟ جی جی بسم اللہ۔ خضوع کی خشوع کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ سننا چاہیں گے آپ؟ جزاک اللہ۔ خضوع کی خشوع کے ساتھ فرماتے ہیں خضوع کیفیتی است، خضوع کیفیتی است کہ از عمل آدمی ہویدہ بھی شود۔ کہتے ہیں خضوع اسی خشوع کی کیفیت کا نام ہے، لیکن خشوع طاری کیفیت ہوتی ہے دل پر، اور خضوع کیا ہوتا ہے؟ وہی دل پر طاری کیفیت کو جب بندہ اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو وہ پھر خضوع ہو جاتا ہے۔ دل پر طاری کیفیت خشوع، اور اب اسی خشوع کی کیفیت کی وجہ سے انسان اپنا عمل جھک جاتا ہے، ساتھ جھکا دیتا ہے، تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ عمل خشوع نہیں ہے، خشوع قلب پہ طاری ہے، یہ خضوع ہے اس دل پر طاری کیفیت کو اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنا۔ تو سمجھ آئی؟ اب فرماتے ہیں نسبت مودت بے محبت، نسبت خضوع بے خشوع است۔ فرماتے ہیں محبت نام ہے دل پر، محبت نام ہے دل پر طاری کیفیت کا، اور مودت کس چیز کا نام ہے؟ جب یہ مودت، جب یہ محبت جو دل پر طاری کیفیت ہے، جب انسان کے عمل سے ظاہر ہو کے بتاتی ہے میں کس کا حقدار ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ میں کس کا حقدار ہوں، وہ اپنے عمل کے ذریعے جب ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو یہ پھر محبت نہیں ہے، اس منزل کو کہا جاتا ہے محبت۔ اور یہی وہ منزل ہے جس کو امیر بیان نے اپنے لفظوں میں پیش کیا، من احبنا فلیعمل بعملنا، فرمایا جو ہمارا حقیقی حقدار ہے تو اسے فقط اور فقط دل میں محبت کو بٹھا کر بس نہیں کر جانی چاہیے، بلکہ اس کو یہ میری لفظ ہے، گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو مودت کی منزل میں داخل فلیعمل بعملنا، اپنے عمل کو ملاؤ ہمارے عمل کے ساتھ۔ تمہارا عمل وہ ہونا چاہیے جو ہم آل بیت ہیں، کیونکہ ایام فاطمیہ بھی ساتھ ہیں، اور یہ شب ہے جناب ام المؤمنین کی، اسی پیرائے کو لفظیں بدلی ہیں، مودت کی منزل کو پیش کیا میری آقا دادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتی ہے ان کنت تعمل، توجہ ہے، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا فالا فلا۔ بی بی کہتی ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بیار ہے کون شیعہ نہیں، اب ہم کہتے ہیں جی جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا وہ شیعہ ہو گیا، جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا وہ شیعہ نہیں۔ یہ آپ کا اور میرے ذہن کا معیار ہے۔ سیدہ بطول کیا معیار بیان فرماتی ہے کہ فرماتی ہے ان کنت تعمل، اگر تو مسلسل عمل کرتا ہے، یہ کنتا بڑا کارساز ہے، یہ کنتا بڑا کارساز ہے، یہاں پہ اتنا عمل نہیں کبھی بھی نہیں، ان کنتا تعمل، اگر تو مسلسل عمل کرتا ہے بما امرناک، اس پر جس کا ہم نے حکم دے دیا، فتنتہی، اور رک جاتا ہے عمل اما زجرناک، جس سے ہم نے تمہیں روک دیا۔ فرماتے ہیں جس کا ہم نے حکم دیا اس پہ تو عمل کرتا ہے، جس سے ہم نے روک دیا اسے تو رک جاتا ہے۔ تو میری آقا دادی فرماتی ہے فانت من شیعتنا، پھر تو محمد و آل محمد کے شیعوں میں سے، والا، لیکن اگر ہمارے امر پر عمل نہیں کرتا اور ہمارے روکنے والی چیزوں سے تو رکتا نہیں، تو فرمایا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔
یہ وہ مولا کائنات کا فرمان اور یہ بی بی دو عالم کا فرمان، یہ اپنی لفظوں میں منزل مودت کو پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ منزل مودت ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی دن کو مطالعہ میں کرتا رہا بی بی کے حوالے سے واقعہ، میں نے کہا کہ اگر مودت آل بیت کی عملی تصویریں، مجسم تصویریں دیکھنی ہونا، انہیں عملی اور مجسم مودت محبت نہیں، مودت میں لفظ اس لیے پوری تمیز باندھی ہے تاکہ اس جملے کا وزن آپ کو پتہ چلے۔ مودت فی القربا کی عملی تصویر اور مجسم تصویر دیکھنی ہو، یا ام البنین نظر آتی ہے یا عباس نظر کیا آتی بات ہے، سبحان اللہ۔ ہے، ام البنین نظر آتی ہے یا حضرت عباس نظر آتے ہیں۔ میں یہ کہوں اور آپ کی توجہ کو پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ کہوں گا، ام البنین فقط اس ہستی کو نہیں کہتے، پتہ نہیں کتنے لوگ جملے پہ متوجہ ہوں گے، ام البنین فقط اس باعظمت بی بی کو نہیں کہتے جو مودت فی القربا کی منزل پہ فائز ہے، بلکہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو مودت فی القربا کے کردار تربیت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مودت فی القربا کے کردار تربیت کرتی ہے، اس مربیہ کا نام ہے ام البنین۔ بڑے جملے سنے ہوں گے آپ نے جناب ام البنین کی عظمت کے، سنو ذرا جملے، بزرگان کی ضابطے ہیں، میں تو وہی پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ اگلا جملہ عظمت ام البنین کا جو کہنے لگا ہوں، ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے تاکہ یہ جملہ اگلا آپ کی سمجھ میں آئے۔ دوسرا جملہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں اسی پیرائے میں، آپ کو معلوم ہے سیدہ بطول کے رشتے کے لیے بڑے بڑے مالدار لوگ، میں نے جو کچھ تاریخ میں پڑھا، چونکہ اس کو ہم مصائب کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، یہ جملہ کبھی بھی امیر المومنین کی فضیلت کے حوالے سے پیش ہی نہیں کیا۔ جی فضیلت کا پہلو دیکھیں، ایک شخص گیا اور جا کر خواستگاری کی سیدہ بطول کے رسول سے، رسول گرامی اسلام نے فرمایا بطول کا فیصلہ خدا پہ ہے۔ اصلاً سیدہ بطول کے پاس جا کر بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں۔ ایک دوسری شخصیت گئی، نبی پاک نے من و من یہی جواب دیا۔ پھر تیسری شخصیت گئی، پھر حضرت نے یہی جواب دیا۔ مسجد نبوی میں تینوں بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تم گئے، آپ کو رشتہ بھی نہیں دیا گیا، آپ گئے، آپ کو بھی نہیں دیا گیا، میں کیوں، مجھے بھی نہیں دیا گیا، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے اس کے اندر بیٹھے ہوئے اور فخر و ناز کرنے والوں مال و سرور پر۔ جملہ عظمت علی کو سنو جی، بڑے بڑے فضائل آپ نے سنے تاریخ، تینوں مل کے کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ رسول کے لب و لہجے سے تمہیں محسوس کیا ہوا کہ یہ رشتہ بطول کا کس کو مل سکتا ہے؟ بطول کا رشتہ کس کو مل سکتا ہے؟ تینوں نے مل کے کہا کوئی نہیں جسے بطول کا رشتہ ملے سوائے علی۔ اللہ، یہ ہے عظمت علی۔ اور جب مولا کائنات جب گئے تو آپ نے سر جھکا دیا جی، اور نبی مکرم اسلام نے فرمایا ہے علی لگتا ہے کوئی بات کرنے آیا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں حیا آڑے گئے، میں اس بات کو زبان پہ جاری نہیں کر پا رہا۔ تو نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں علی میں سمجھ گیا، بیٹھ میں بطول سے پوچھ گیا، جا میں بطول سے پوچھ گیا اور آپ گئے اور سیدہ بطول سے فرمایا کہ بیٹی علی تیری خواستگاری کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی با ایمان میں نے ہستی نہیں پائی۔ بی بی بطول نے فرمایا میں جملہ سنے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، گویا کہ فرمانی میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں،
اور فرماتی ہیں میں رسول، یہ نہیں کہ بابا آپ بابا کر کے نہیں، رسول کی رضا پہ میں راضی بطور۔ تو یہاں پر اگر ظاہری طور پہ مال و ثروت کو دیکھیں تو امیر المومنین کی ذہنی جو وہاں پہ کنڈیشن ہے ان کے مقابلے مقایسہ موازنہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سیدہ بطول نے جی یہ رہتی دنیا تک اپنی کنیزوں کو پیغام دے دیا، جب بھی رشتے کی ہاں کرنے کی منزل آئے، توجہ ہے میری طرف، رشتوں میں جب ہاں کرنے کی منزل آئے تو یاد رکھ لو میں سیدہ بطول تو میں بتا کے جا رہی ہوں، معیار مال نہیں بنانا، معیار کمال بنانا، معیار مال نہیں بنانا، معیار کمال بنانا ہے۔ آج ہم بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جب کوئی رشتہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے تو ڈگری، اس کے بعد اچھی بات ہے تعلیم کا لیول بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد آیا جی مالی پوزیشن کیا ہے جی، کوٹھی بنگلہ گاڑی A1 ساری سہولیات ہیں، بینک بیلنس کیا ہے جی۔ یار ساری زندگی مجھ سے سنی ہم نے آل بیت کی ماں کے آگوش سے لے کر آج تک، ہمیں آج تک معذرت کے ساتھ ان مجالس میں یہ بھی نہ سکھایا بیٹی کا رشتہ دینے کا معیار کیا بنا۔ ہم محبت میں رک گئے، مودت کی طرف گئے نہیں۔ یہ مودت کی منزل ہے۔ سنو معیار سیدہ بطول نے کمال کو بنایا، مال کو نہیں بنایا۔ اور آج میں تاریخ میں جملہ دیکھ رہا تھا، کئی رشتے جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین اور اس وقت کے حاکم شام، اس وقت کا حاکم شام، اس نے بھی رشتہ مانگا۔ کلابیہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا، بڑے بڑے نامور، حتیٰ میں آج تعبیر پڑھ رہا تھا ان کے جد امجد جو ہیں ان کے بارے میں ایک لقب معروف تھا دنیا عرب میں، ملائک الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، ملائک الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، اتنا شجاع خاندان تھا کلابیہ خاندان۔ اور اسی وجہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے جی اس خاندان کی بیٹیوں کے رشتے بہت آتے تھے، شرافت تھی، ایک عزت تھا، ایک وقار تھا دنیا عرب میں، قبیلوں میں ایک بڑا تو امتیاز تھا۔ حاکم وقت نے رشتہ مانگا اور جناب ام البنین نے ٹھکرا دیا۔ حاکم وقت، بادشاہ وقت کا رشتہ آتا ہے جی اور رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کا جب رشتہ جی اور آپ کے بتایا گیا علی ابن ابی طالب کے لیے آپ کے رشتے کی خاصگاری کے لیے آئے ہیں جی، تو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرماتی ہیں، گویا کہ عمل سیدہ ام البنین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے نزدیک بھی معیار، میرے نزدیک بھی معیار مال نہیں ہے، کمال ہے۔ اور ابھی علی کے گھر آئی نہیں ہے، یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جناب ام البنین کا، وہ منزل مودت اور یہاں سے منزل معرفت۔ کیا خیال ہے، ایسے خاموشی کے ساتھ امیر المومنین کی ساتھ شادی کو قبول کر لیا یا معرفت کو رکھ دی تھی؟ میں کہتا ہوں یہ حاکم وقت کے رشتے کو ٹھکرا کر علی ابن ابی طالب کے رشتے پر خندے پیشانی کے ساتھ قبول کرنا، یہ خود معرفت فاطمہ کلابیہ اور ام البنین بھی بتلاتا کتنی معرفت معظمہ تھی اور امیر المومنین کی کتنی معرفت رکھنے والی معظمہ تھی، اور واقعا معرفت کے عظیم مثالیں قائم کی۔ ہو گئی شادی، تاریخ کہتی ہے ہو گئی شادی، نام کئی ایک کتابوں میں نے دیکھا، کئی ایک کتابوں میں نام کیا ہے، فاطمہ جی، اور امیر المومنین کو فرماتی ہیں، آقا نام بلاتے تھے فاطمہ، تو کہتی ہیں آقا مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا۔ امیر المومنین نے کہا کیوں؟
کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی اللہ اکبر کہ آپ نام فاطمہ لیں اس گھر میں اور زینب ام کلثوم اور حسن و حسین کہیں ماں کی یاد نہ چلے ٹھیک، اور ان کا دل نہ دکھے۔ اتنا تاریخ نے لکھا، جناب ام البنین کا وتیرہ یہ تھا۔ میں یہاں پہ اپنے اس ماحول کے مطابق بھی مجھے اجازت ہے ایک بات کھولنا دوں۔ بسم اللہ جی، یہ ہمارے اس ماحول میں سوکن کا ایک تصور ہے۔ جی جی پہلی شادی اس کے بعد دوسری جو شادی ہوتی ہے سوکن کا تصور ہے۔ میں کہتا ہوں آئیں مستورات اور آ کے دیکھیں کہ اگر جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد امیر المومنین کی ازدواجیت میں دوسری مستور آتی ہے تو ان یتیم بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے؟ یہ ایک سیرت کا پہلو ہے، نمونہ عمل ہے سیرت جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین۔ اتنے تاریخ میں جملے موجود ہیں۔ بنی ہاشم، میں نے یہ جملہ پڑھا، حسنین شریفین نہیں فقط، زینب ام کلثوم فقط نہیں، بنی ہاشم آپ کو یا اماں، اے ماں کر کے پکارتے تھے۔ جی، یہ معرفت کا جملہ ہے، یہ معرفت کا جملہ ہے کہ فرماتی تھی نہیں مجھے ماں کر کے نہ پکارا کرو، انا امتکم، میں تمہاری کنیز بن کے، میں تمہاری کنیز بن کے، میں حسن حسین، تم جوانان جنت کے سردار، تم سیدہ بطول کے لال، میں تمہارے نوکرانی اور کنیز بن کے آئی ہوں، مجھے مانا۔ عجیب جملے ہیں بھائی، اور یہاں ہی تاریخ رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی، بعض ممبر پہ ذاکرین بیان فرماتے ہیں کہ وقت شہادت حضرت امام حسین نے کہا ہے عباد مجھے بھائی کو، وہ جملے سنے ہیں نا آپ نے۔ میں ایک ایرانی نے کتاب لکھی، آج دیکھی اتفاقاً یہ روایت میں نے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسے انداز میں تربیت ام البنین نے کی۔ حضرت مختلف روایتیں آپ نے سنی ہیں، سن لیجئے۔ جب حضرت امیر المومنین کی شہادت ہوئی، حضرت امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی، سب سے بڑے بیٹے جناب ام البنین کے حضرت عباس، ان کا سن لکھا گیا 14 سال، باقی بچے اسی طرح چھوٹے تھے۔ کم سن بچوں کی تربیت اس انداز سے کی، کہہ رہے ہیں کہ حضرت ام البنین کے بیٹے وہی علی کے بیٹے تھے، لیکن ہمیشہ حسنین کو اور امام حسین کو 3 لفظوں سے پکارا کرتے تھے، 3 لفظوں سے۔ یا کہتے تھے یا مولائی، اے ہمارے آقا، یا فرماتے تھے یا سیدی، اے ہمارے سردار، جی یا مولائی یا سیدی، یہ 2 تعبیریں، اور تیسری تعبیر سنے فرماتے تھے یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ کہہ کے۔ یہ ادب فاطمہ، یہ ہے تربیت فاطمہ۔ بی بی نے گویا کہ بتایا تھا بے شک تم علی کے بیٹے ہو، ہے جی، وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹا یاد رکھو تمہاری ماں کنیز ہے اور حسن و حسین کی ماں جوانان جنت کی سردار، اولین و آخرین کی مستوروں کی سردار ہے، لہذا یا سیدی یا مولائی یبن رسول اللہ کی تعبیریں ہمیشہ عباس اور اس کے بھائیوں کی زبان یہ جاری ہوئی۔ اور اتنا میں زیادہ طول دے دیا، آپ نے زیادہ سماعت فرما لیا کہ بلا اتنے عجیب جملے تاریخ نے لکھے۔ اور یہ سن لیجئے، مخلص ہو کے کوئی شخص اگر ان سے لگاؤ کرتا ہے نا اور اس دروازے پہ جھکتا ہے، پھر ان کی عطا میں بھی کمی نہیں ہے۔ اگر اس انداز کی خدمت کے گھر میں آ کر شریک امیر المومنین ہو کر، یہ شریک حیات تھی، ہو کر کہتی ہیں کنیز کا میں تمہاری کنیزیں بھی فخر کرتی ہوں، اور اسی رنگ میں بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں،
اسی رنگ میں تربیت کرتی ہیں. عطا کی بھی انتہا نہیں ہو گئی، عطا کی انتہا ہو گئی بھائی. بزرگان نے فرمایا کوئی شخص جتنی بھی مشکل میں گھرا ہے، کوئی شخص جتنا بھی مشکل میں گھرا ہے، وہ اگر جانا چاہتا ہے نا حضرت عباس کے دروازے پر، جن کو باب الحوائج کہا گیا ہے، وہ جائے، دروازہ کھلا ہے، حضرت عباس کا دروازہ کھلا ہے، جائے. لیکن یاد رکھنا چاہ رہے ہو نا، جاؤ حضرت عباس کے دروازے پر اور اپنی مراد لے کے پلٹو تو ہاتھ خالی نہیں، ساتھ ام البنین کا واسطہ لے کے. حضرت ام البنین کا واسطہ لے کے اگر عباس کے دروازے پہ تم گئے تو فرمایا سنے آپ لوگوں نے، سنے آپ لوگوں نے کہ جب بھی بیٹے کے سامنے ماں کا واسطہ دیا جاتا ہے تو بیٹے کے لیے پھر کوئی انکار کا راستہ نہیں رہتا. جہاں بیٹا ہو با وفا عباس اور ماں ہو ام البنین، اس کا جب واسطہ تم دے دیتے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے تمہاری حاجات لے کے باب الحوائج دے گے. مجتہد اعظم، میں عوام کی باتیں نہیں، مجتہد اعظم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ سے سارے اشنایا، اس عظیم مرجع کے استاد تھے آیت اللہ مرحوم نائینی، آیت اللہ مرحوم اصفہانی. یہ بہت بڑے دو نام ہیں. انہی کے شاگرد نے آغا شارودی. آج ہی میں نے سچی جو بات ہے، میں نے بھی زیادہ اس باب میں مطالعہ، میرے پاس چھٹی بھی تھی، مطالعے کا ٹائم بھی ملا کافی، اس میں میں نے یہ جملہ پڑھا ان کا آغا شارودی کا. تو شاگرد نے مرحوم نائینی کے بھی، شاگرد نے آغا اصفہانی کے بھی، جن کے شاگرد نے آغا خوئی علیہ رحمہ، بہت عظیم انسان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، وہ فرماتے ہیں میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے لیے جب بھی کوئی مشکل سامنے آئی، جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل آئی ہے، میں نے 100 دفعہ یہ صلوات جس کی عظمت کی طرف ہم متوجہ ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں اس صلوات کو میں نے 100 دفعہ پڑھا ہے، ادھر سے میرا عدد 100 دفعہ کا مکمل نہیں ہوتا اور میں ہدیہ کرتا ہوں جناب ام البنین کو، میری فوراً مشکل حل ہو جاتی. یہ میری زندگی کا کہہ رہے ہیں مجرب نسخہ ہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے میں فوراً جناب ام البنین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس معظمہ کو ہدیہ کرتا ہوں، میری مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کم مشہور ہے یہ چیز، تو جو نہیں ہے ہماری ان چیزوں کی طرف. ایران کے اندر اور عراق کے اندر دونوں ملکوں میں معروف ہے سفرہ جناب ام البنین. سفرہ کہا جاتا ہے دسترخوان. جب کسی گھر میں پریشانی آتی ہے نا، وہ فوراً ایک دسترخوان بچھاتے ہیں ام البنین کے نام پہ. جو بھی نظر نیاز کرتے ہیں نا، وہ ہوتی تو اللہ کی درگاہ میں صدقہ ہے، لیکن ام البنین کا اس کو ثواب کا دیا کس کو کرتے ہیں؟ جناب ام البنین کو. اور کہتے ہیں کہ جو ہی سفرہ بچھتا ہے اور جناب ام البنین کے نام پہ کھانے والے کھاتے ہیں، اس گھر والوں کی مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے. یہ ایک نہیں، ایک مجرب نسخے کے طور پہ ایران کے اندر بہت مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگوں نے اس کو آزمایا اور آپ کی مشکلیں آسان کی. بس توسل کے لیے میں ایک دو جملے کہتا ہوں، شاید اس شب میں ہم میں سے کسی ایک کی توجہ ہو جائے. آغا موسوی عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مریض ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہو کر دیا گیا. ڈاکٹروں کو ایک ٹیم نے مل کر چہرہ درخشان کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کو کوڈ کیا ہے، نقل کیا ہے کہ بیٹا میرا پوری جمع ایک ٹیم بیٹھی اور کہا جی کہ اس کا کوئی حل میڈیکل کے حوالے سے ہمارے پاس نہیں ہے. ادھر سے وہ ٹیم بیٹھی ہے اور ادھر سے کومے میں چلا گیا بچہ، جوان بیٹا کومے میں چلا گیا. کوئی چارہ نہیں ہے. کہہ رہے میری بیٹی، میری زوجہ، خواتین کے خاص مزاج ہوتا ہے، ہاسپیٹل میں جو ہی پتہ چلا نا
کہ ماں کو کہ میرا بیٹا کومے میں چلا گیا. بہنوں کو پتہ چلا. ایک عجیب منظر تھا اور مجھے علیحدگی میں انہوں نے کہا کہ اب اس کومے سے باہر آنا ذہنی جو میڈیکل ہے اس کے حوالے سے بہت مشکل ہے. اور اگر آ گیا کومے سے باہر بچہ آ گیا یا اس کی قوت شنوائی ختم ہو جائے گی یا گویائی ختم ہو جائے گی یا نظر ختم ہو جائے گی, یعنی یہ سالم نہیں رہے گا. اب وہ پہلے والا بچہ یہ نہیں رہے گا. کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کنڈیشن ہے, لیکن میں نے بیوی کو بیٹیوں کی یہ کنڈیشن نہیں بتائی. انہوں نے پھر کومے کی خبر سنی کہ بے ہوشی میں گیا ہے تو وہ رونے لگ گئی. کہہ رہے ہیں وہاں ہی اسی ہاسپیٹل میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی مصلی پہ میں نے 100 دفعہ تسبیح پڑھی. تسبیح پڑھ کے میں نے ہدیہ کی جناب ام البنین کو, اور ہدیہ کر کے میں نے ایک ہی جملہ کہا یا ابا الفضل العباس, اے آقا میں تیرے حضور میں آج خالی ہاتھ نہیں آیا, واسطہ لائے ہوں تیری ماں ام البنین کا. خدا سے دیکھے عقیدے دیکھے لوگوں کے, اے ابو الفضل تیرا خدا کے نزدیک بڑا مقام اور مرتبہ ہے, خدا سے مجھے اس بچے کی شفا لے کے دے, خدا سے مجھے اس بچے کی شفا لے کے دے. کہہ رہے ہیں یہ میں نے معاملہ انجام دیا. صاحب سے ڈاکٹر نے کہا جی آپ چلے جائیں, انشاءاللہ جو خبر ہوگی صبح آپ کو بتائی جائے گی. کہہ رہے ہیں صبح میں اٹھوں, نماز واجب پڑھیے, 7 توسل شروع کرنے لگا تھا تو اسپتال سے فون آ گیا. کہا جی آغا موسوی جی, کہا جی فوراً ہسپتال پہنچے. کہہ رہے میں گھبرا گیا کہ شاید کہیں میرا بیٹا دنیا سے چلا تو نہیں گیا. میں نے کہا خیر تو ہے. انہوں نے کہا جی خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے, سکون سے آؤ, بے شک بچیوں کو بیوی کو بھی لاؤ. جو ہی گئے تو کہا آغا موسوی ذرا یہ بتاؤ تم نے کیا کام کیا, بتاؤ تم نے کیا کام کیا. کہا کیوں؟ کہا یار یہ ڈاکٹر بھی سارے مومن ہیں, ہم پریشان بیٹھے ہیں کہ اس بچے کو ہوا کیا ہے. یہ رات کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا, ایک دم بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا, اور جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں جی سارے ٹھیک ہیں. اور پھر ہم نے ٹیسٹ کیے, دوبارہ پھر ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, اور ٹیسٹ میں گویا کہ اس کو کوئی بیماری تھی نہیں. لیکن بات سنو, بچے کو پہلے نہیں لے کے جا سکتے آپ یہاں سے, ڈسچارج ہم نہیں کریں گے, پہلے بتاؤ تم نے کیا کیا. تو آپ موسوی کہتا ہے میں بے بس ہو کے روا. جب رو پڑا تو ڈاکٹر مجھے تھوڑے سے حوصلہ دینے لگے, سینے سے لگا لیا کہ آپ عالم دین ہیں, سید ہیں, سیدہ کونین کی آپ پہ نظر کرم ہے. تو کہا بے شک میں سید ہوں اور سیدہ کونین کی نظر کرم ہے, لیکن آج نظر کرم عباس کی ماں کی ہوئی ہے. آج نظر کرم عباس کی ماں کی ہوئی ہے, اور میں نے توسل یوں کر کے کی ہے, اور اللہ نے میرے بچے کو شفا دے دی ہے. یہی ہے. اسی طرح ایک اماج بیٹی ڈرائیور ہے تہران کے اندر, ڈرائیور ہے بیچارہ, بالکل بستر گیر بیٹی ہو گئی, کوئی علاج نہیں ملتا, کوئی معالجے کا انتظام نہیں ہوتا. کہتی ہے میرے ہمسائے میں یہی سفرہ جناب ام البنین بچھایا گیا, اور اس کی وہ کہتے ہیں میری زوجہ کی پتہ جو ہی چلا, پریشان تھی بڑی, گئی وہاں پہ جا کے متوسل ہوئی, وہاں پہ مصائب پڑھے گئے حضرت عباس کی شہادت کے. تو جب مصائب پڑھے جاتے ہیں ہمیں وہاں پہ متوسل ہوتی ہے, اور وہاں ہی حضرت ام البنین سے خطاب کر کے کہتی ہے اور واسطے دیتی ہے حضرت عباس کے, اور پھر واسطہ پلٹ کے کہتی ہے اے ابو الفضل عباس میں تجھے تیری ماں ام البنین کا واسطہ دیتی ہوں, خدا سے مجھے اس بیٹی کی شفا دے کے دے. پلٹتی ہے, کیا دیکھتی ہے, بیٹی صحیح اور سالم گھر بیٹھی, صحیح اور سالم بیٹی بیٹھی, اولاد نہیں ہے. میں یہ واقعات آج سارے پڑھے, اولاد نہیں ہے 10 سال سے. تو اتنے میں اس کو
کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، تو حضرت ام البنین کا سفرہ بھی نہیں بچھاتے۔ کہا کیوں نہیں بچھاتے؟ کہا بچھا کے، یہ مجرد نسخہ ہے۔ کہا ام البنین کا سفرہ بچھاتے ہیں، 20 سال کے اندر اندر ان کی آغوش جو آباد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ میں نے آج روایت پڑھی ہے، ایک مکتب حنفی سے تعلق رکھنے والی بچی ہے، بہت اس کا برا حال ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتی ہے، اور حتیٰ مومنین کی جو مجالس ہیں وہ ماتم وغیرہ کرتے تھے گھروں میں، اس سے بھی اس کے شوہر بڑے ناراض ہوتے تھے۔ بچی جب شدید مریض ہوتی ہے، اس کو ہمسائی نے کہا کہ آج عام مجلس نہیں ہے، آج یہاں سفرہ بچنا ہے، سفرہ ام البنین، یعنی دسترخوان ام البنین بچنا ہے، لیکن پہلے جو مجلس ہوگی نا اس میں آپ کی شریک، اور اس میں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر دعا کرو گی، میرا یقین ہے کہ تیرے بچے بیٹی کو شفا۔ وہ بھی سارے ڈاکٹروں سے ہو آ کے بیٹھ کے پریشان ہو گئے۔ خاتون چھپ کے آئی شوہر سے اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے جب مصائب پڑے گئے، گریہ مومنین خواتین کر رہی تھیں، جب گریہ کر رہی ہیں تو اس پہ بھی ایک کیفیت آ رہی ہوگی، اس خاتون پہ بھی۔ اور پھر جب حصہ تقسیم ہوا، وہی حصہ اپنی چادر کے نیچے چھپا کے لے گئی، جا کے بچی کو کھلایا۔ تو یہ صاحب کتاب لکھ رہے تھے، ابھی اس کا شوہر ٹیکسی ڈرائیور تھا پہلا، وہ گھر نہیں آیا، بچی صحیح اور سالم گھر میں بیٹھے، صحیح اور سالم بیٹھے۔ یہ ہے نظر کرم، یہ ہے اللہ کی عطا۔ پھر جناب ام البنین کو جی بڑا آسان ہے یہ جملے بیان کر دینا کہ بلا ماں تھی ام البنین، جب زہرا کا چاند مدینہ چھوڑ رہا تھا تو کیا یہ نہیں کہہ سکتی تھی حسین جا رہے ہو، میں بھی قربانی ساتھ شریک کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک میرا سہارا، ایک سب سے چھوٹا بچہ میرے پاس چھوڑ جاؤ، کہہ سکتی تھی کہ نہیں؟ یہاں سے معرفت وقت امام دیکھو، بی بی نے 4 کڑیل جوان بیٹے ساتھ بھیجے، اور تاریخ لکھتی ہے جب بشیر نے آ کر کوفہ و شام کی قیدوں کے بعد اسی مدینہ میں، بات وہ جملے کہتا ہوں، اسی مدینہ میں آ کر منادی دینا یا والا یسرب لا مقام لکم، اے مدینے والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حضور کا جان مارا گیا، جس کا سر لوگے نیزہ پہ بلند ہے، شہر میں شہر پھرایا، جس کا بدن کربلا کی زمین پر گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ خبر ہوئی کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے جناب ام البنین کو۔ ایک بچے کو کہا ذرا منادی والے کو میرے قریب بلا، منادی والے کو بلایا گیا، پوچھا آ کے بشیر نے کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے دنیا ام البنین کہتی ہے۔ جب کھانا ام البنین کہتی ہے تو فوراً بشیر نے کہا آقا دادی میں تیرے حضور میں تسلیت پیش کر دوں۔ آج میں نے جملے مقصد کے دیکھے، جو بشیر نے کہا نا آپ ام البنین ہیں، میں آپ کے حضور میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ کہا کس کی تسلیت؟ کہا عباس کی تسلیت۔ تو کہتی ہے عباس کی مجھے تسلیت نہ پیش کر، بتا حسین کا کیا ہوا؟ کہا میں تیرے حضور میں عبداللہ کی تسلیت پیش کرتا ہوں۔ کہتی ہے چھوڑ عبداللہ کو، بتا حسین کا کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے میں نے کہا تیرے حضور میں جعفر کی تسلیت، کہا چھوڑ جعفر کو، مجھے بتا حسین کا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے کہا نا عثمان کی تسلیت، تو پلٹ کے کہتی ہے میرے سامنے میرے بیٹوں کو نام نہ لے، مجھے بتا بطول کے چاند کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اتنا جملہ، اگلا جملہ سنیے، کلہم ومن تحت الخضراء، فرماتی ہیں یاد رکھ اے بشیر، یہ میرے بیٹے اور اس آسمان کے تلے جتنی مخلوق ہے میں حسین کے نام پہ قربان کرتی ہوں۔ میں اپنے بیٹوں کو اور کتنی بھی مخلوق اس نیلے آسمان کے تلے ہے میں سب کو قربان کرتی ہوں۔ حسین پر ذرا بتا حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا آقا دادی کس طرح سنو گی؟ زہرا کا چاند بے بازوں کے زین سے اترا، زہرا کے چاند کا سر قلم ہوا، زہرا
اللہ تعالیٰ نے مظلوم کائنات ایک سورۃ التبو چلی آسموں کی تحریک، اس کے سربراہ کا نام ہے سجاد، اور اس تحریک کو کامیاب کرنے والی ذات کا نام ہے ام البنین۔ آتی تھی کہاں پہ؟ جنت البقیع میں۔ شہدائے کربلا کی یوں قبریں مٹی کی بناتے تھے، مٹی کی قبریں بنا بنا کے نام لے لے کر بیان کرتی تھی۔ اتنا مقتل کہتی ہے مروان جیسا شقی اس کے شعر برداشت نہیں کر سکتا تھا، بے بس ہو کے روتا تھا۔ اور جب آئینہ مدینہ والی عورتیں اور آگے تصریحت پیش کرتی تھی تو آقا ذاتی کہتی تھی لا تدعونی بیکی ام البنین، او مدینے والیو مجھے اب ام بنین نہ کہنا، تم مجھے ام البنین کہتی ہو، فوراً میرے سامنے میرے لال آ جاتے ہیں اور فوراً مجھے خیال آتا ہے سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر کہتی تھی اے عباس، کون خطاب کرتی تھی؟ اے عباس میں نے سنا غلئی نے پہلے تیرا دائیں ہاتھ قلم کیا، میں نے سنا پھر تیرا بائیں ہاتھ قلم کیا۔ یہ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، مقصد کا میں نے پہلے پڑھا تھا لیکن یہ شعر حضرت ام البنین میں بڑی عجیب لطافت ہے۔ بی بی کہتی ہے اے عباس میں نے سنا جب تیرے دونوں بازو قلم کر دیے تو ایک لعین لوہے کا گول لے کے تیرے سامنے آیا